السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ریل اسٹیٹ بزنس پاکستانی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے مینجمنٹ ڈائریکٹر امجد محمود صاحب سے، جو کہ ترکش سمارٹ ارگو فارمز پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا یہ انیشیٹوز لے رہے ہیں، لوکیشن کیا ہے اور یہ کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو خبرنامہ ٹی وی کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ سر۔ اگر ہم آپ کے ایکسپیرینس کی تھوڑی سی بات کریں تو اس ریل اسٹیٹ بزنس میں اپنے تھوڑے سے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ریل اسٹیٹ بزنس میں میں تقریباً لاسٹ 20 ایئرس سے ہوں۔ میں مختلف ہاؤسنگ اسکیم کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں پہلے، جس میں وبڈا ٹاؤن ہے، AWT ہے اور سپریم کورٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہے، یہ سب میں نے ڈیل کی ہوئی آلریڈی۔ صحیح۔ ابھی میں ادھر نامینیٹ ہوا ہوں ایز اے MD ترکش اسمارٹ سٹی کے اس پر، اور ہمارا اس میں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے، یہاں پر ہمارے پاس ہم اپنے ڈیولپر بھی خود ہے۔ صحیح۔ زمین بھی ہم نے پرچیز کی ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہمیں ایکسپیرینس، ہمارے پاس زمین کا بھی بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہے، جس میں غفار صاحب ہیں، ٹھیک، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہم نے پرچیز کی ہوئی ہے، اور جگہ پہ کافی 2-3 جگہ ہم نے آلریڈی پرچیز کی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یہ بہت رچ ہے، اس کے اندر ہم ڈیل کرتے رہے ہیں، اور فارم ہاؤسز کا ہم فرسٹ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، کیسے آئیڈیا آیا کہ اس طرف آنا چاہیے، کیونکہ آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے، باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف آپ کر رہے تھے، تو یہ فارم کی طرف آنے کا کیسے پلان ہوا؟ سب سے پہلے نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ فارم ہاؤسز کا کچھ تھوڑا سا زمین لے لیتے ہیں اور لانچ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم پیش آئی ہے کہ فارم بعد میں زمین نہ ملی اور وہ پروجیکٹ جو ہے فیل ہو گیا۔ صحیح۔ اس کو دیکھتے ہوئے پلس ایک اور ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ جب بھی کسی کو فارم ہاؤس دیے جاتے ہیں، وہ نیلا دلہ بہت دور جہاں سے ایکسیس سے باہر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ ہماری مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے، پہلے ہمارا اپنا جو اوپینین تھا کہ یہاں پر ہم ہاؤسنگ اسکیم لانچ کریں، کیونکہ چک بیلی روڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے جس جگہ ہم یہ فارم ہاؤس لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے۔ صحیح۔ جگہ بہت اچھی ہے، اور پنڈی اسلام آباد کے بالکل نزدیک ہے، وہ میں آپ کو لوکیشن بھی تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس کا۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو فیسلٹیز دی جائے، ہم ان کو فارم ہاؤس اس طرح دینا چاہتے ہیں کہ وہ ودن آدھے گھنٹے کے اندر وہ صدر پہنچ جائے، اور آدھے گھنٹے کے اندر 0 پوائنٹ پہنچ جائے۔ صحیح۔ ایکسیسبلٹی جو ہے نا وہ ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک، عوام کو۔ صحیح ہے۔ چلیں سر، ہم آپ کے جو پروجیکٹ ہے اور اس کو بزنس پلان، پیمنٹ پلان کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر ریل اسٹیٹ بزنس میں ہم نے تھوڑا ڈاؤن فال دیکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے یہ جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، ان 2-4 سالوں میں کچھ اس میں کمی آئی ہے؟ ڈاؤن فال ہمیشہ جب بھی ریل اسٹیٹ میں آتا ہے تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی۔ جب گورنمنٹ اسٹیبلٹی نہ ہو، آپ نے 2-3 سال سے بہت ڈاؤن فال دیکھا ہے، ایک حکومت جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، کنفرم نہیں ہو رہا یہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ آ چکی ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پرابلمس تھے یہ گورنمنٹ اس کو دیکھے گی، سلوشن کی طرف لے کے جائے گی، اور تمام جو بزنس ابھی تک بالکل ڈاؤن فال میں ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت امید ہے کہ اس گورنمنٹ سے یہ ہمیں یعنی گورنمنٹ کی ریزالو سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بزنس متاثر ہوتا ہے۔ اچھا چلیں سر، آپ کی پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں، لوکیشن سے بھی ہمیں بتائیے گا، اور جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے کسی پروجیکٹ کا اگر آپ نے چیک کرنا وہ کیسا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لوکیشن۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز لوکیشن ہے۔ اب میں جب آپ کو لوکیشن بتاؤں گا، آپ یو ول بی ریئلی سرپرائز۔ جب آپ چکری روڈ سے جاتے ہیں، GT روڈ سے، تو جسٹ ایگزیکٹ 5 کلومیٹر بعد ہمارا پروجیکٹ آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اٹ مینس کہ GT روڈ سے چکری روڈ کے اوپر جب آپ 3.5 منٹ ڈرائیو کریں گے یا 4 منٹ ڈرائیو کریں گے تو آپ اپنی لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ جو DHA فیز 3 ارواق کے بعد اس سے ہم
تقریباً 3.5 کلومیٹر کے اوپر ہے ڈی ایچ اے کے. ٹھیک. اور یہ آتا ہے جب اس سے ڈی ایچ اے تو اس سے پیچھے چلا گیا ابھی, اور اس کے بعد بیگی ٹاؤن اس سے بھی پیچھے چلا گیا, اس سے پیچھے. اور ہمارے آگے بہت ساری ہاؤسنگ اسکیم ہے, بہت ساری ہاؤسنگ اسکیم ہم سے آگے, جو 10 کلومیٹر کے اوپر ہے, 15 کلومیٹر کے اوپر ہاؤسنگ اسکیم. لیکن یہ واحد ترکش فارم ہاؤسز ہے جو کہ سب ہاؤسنگ اسکیموں سے پہلے آ گئے. اب ہم چاہتے تھے جس طرح گلبرگ ہاؤسنگ فارم ہاؤس بنا ہے, اب کئی جگہ وہ ریچ سے باہر چلا گیا. ہم عوام کو, راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کو اس دینا چاہتے ہیں فارم ہاؤسز جو اس کے ایزیلی وہ پے کر سکے, نزدیک ہو, ایکسیس نزدیک ہو, اور اسکول, کالجز اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں. اب یہ ساری چیزیں اس فارم ہاؤسز کے نزدیک تقریباً میرے خیال میں 15-20 منٹ کے اندر آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھے کہ نام جو ہے وہ ترکش فارم ہاؤس ہے, تو یہ ترکش کا نام رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کوئی ترکی سے اڈاپٹ کیا گیا ہے؟ ہم نے اس کا جو لے آؤٹ ہے نا وہ ترکش کمپنی ہے اس سے کروایا سارا. اچھا. یہ ہماری بیس تھی بیسیکلی. ٹھیک. اسی بیس کے اوپر جو ہے ہم نے اپنا جو ہے اس کا نام تجویز کیا. ٹھیک. اچھا پیمنٹ پلان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا پیمنٹ پلان بہت سمپل ہم نے بنایا ہے اس کا, تاکہ لوگوں کو ایزیلی اس کے اندر آ سکے. ابھی جو ہم نے کاسٹ آف لینڈ رکھی ہے یہاں پر تقریباً 45 لاکھ پر کنال رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس یہاں پر 2.5 کنال کے بھی ہیں, 4 کنال کے بھی ہے فارم ہاؤس, 5 کنال کے بھی ہیں. ٹھیک. ہم نے بیسیکلی کیٹر کیا ہے تمام لوگوں کو جو 2.5 کنال لینا چاہے اس کو بھی اویلیبل ہو, 4 کنال والے کو بھی اویلیبل ہو, اور اس سے بڑا لینا چاہتے وہ 5 کنال کے اندر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہم نے جو 45 لاکھ پر کنال اس کی پرائس رکھی ہے, اور اس کی جو بکنگ ہے وہ 20% کے اوپر بکنگ ہے. 20%. جسٹ 20% کے اوپر ہم بک کر دیتے ہیں اس کا. اور انسٹالمنٹ پلان 3 ایئرس کا ہے. ٹھیک. 3 ایئرس کا. 3 ایئرس کا انسٹالمنٹ پلان. ٹھیک ہے سر. اگر پرٹیکولر ہم ریل اسٹیٹ بزنس کی بات کریں تو یہاں پر شروع کے اندر انویسٹرز اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا, ٹرسٹ بلڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کچھ ایسے بھی ہم نے اسکیمز دیکھے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اعتماد کھو بیٹھے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. میں نے آپ سے پہلے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے کہ دور تھے, لوگوں کے پاس زمین نہیں ہوتی تھی, 100 کنال لی ہے, فارم ہاؤسز لانچ کر دیے ہیں, پرابلمس میں آ گئے, زمین نہیں ملی ہے, ابنڈن کرنا پڑا ان کو پروجیکٹس. اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ کام تھا ہمارا لینڈ. کسی بھی پروجیکٹ کے لیے لینڈ از اے ویری ویری امپورٹنٹ. ہم نے لینڈ آلریڈی پرچیزڈ ہے ہمارے پاس. ٹھیک. 2800 کنال ہے ہمارے پاس, اور اس کے بعد ہم آگے آلریڈی ہمارے بیانے بھی ہو چکے ہیں آگے, اور ایگریمنٹس بھی آگے ہو چکے ہیں, ہم نے ایکسٹینڈ بھی کرنا. نمبر 1. اور سیکنڈ NOCs وغیرہ بھی کلیئر ہیں؟ نہیں, ہم اس میں رجسٹری انتقال دینے جا رہے ہیں. کیونکہ جب بھی یہ ہوتا ہے فارم ہاؤسز کا جو 2 کنال سے اوپر ہوتا ہے اس کے دیر از نو بائی لاس, تو وہ آپ رجسٹری انتقال کے کٹنگ میں آپ جا سکتے ہیں. صحیح. اور سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی ہم نے بکنگ سٹارٹ نہیں کی. ابھی ہم یہ بکنگ سٹارٹ کریں گے, کچھ عرصے تک سٹارٹ کر رہے ہیں ہم, اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم. اور سب سے بڑی بات ہے عید کے بعد ہم اس کو ڈیولپمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہے, عید کے بعد ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیں جو چیز آپ نے کوشچن کیا تھا کہ اسکیم ہوتا ہے, سب سے پہلے زمین ہمارے پاس اویلیبل ہے, ڈیولپمنٹ ہم سٹارٹ کر چکے ہوں گے. اور جب بھی کسی نے اپنا فارم ہاؤس دیکھنا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہوگا کہ میری اس جگہ کے اوپر فارم ہاؤس ہو رہا ہے. اور ڈیولپمنٹ کا پلان ہم نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ تقریباً ڈیولپمنٹ ہمیں 1 سے 1.5 سال تک میکسیمم ہم کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. 1.5 سال کے اندر یہ پروجیکٹ 1.5 سال کے اندر ہم پروجیکٹ اس قابل ہوں گے یا پروجیکٹ ڈیلیور کر دیں. صحیح ہے سر. آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, اس سے پہلے بھی آپ ایڈمنسٹریشن رہ چکے ہیں کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, ابھی ترکش فارم بھی آ رہا ہے, فیوچر پلانس کیا ہیں؟ مزید بھی آگے فیسلٹیز پرووائڈ ہوں گی, کچھ اور آئیڈیاز بھی ہیں؟ ہم ترکش سے ہاؤسنگ اسکیم بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے آئے گی. وہ تقریباً GT روڈ سے چکبیلی روڈ پر 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہوگی. صحیح. ہمارا اس پر ایکسٹینشن پر بھی جا رہا ہے, اور اس کے بعد ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر بھی جا رہے ہیں. اور وہ جو ہمارا ہے تقریباً 1.5 سال کے اندر ہمارا اس کے اندر ہم اس کو بھی لانچ کر دیں گے. صحیح ہو گیا.
اور سیکنڈ میں ایک چیز پہلے شاید بھول گیا، وہ یہ تھی کہ رنگ روڈ ہم سے آگے تقریباً 5 کلومیٹر آگے فردر، اور کہ ابھی پہلے جب ایئرپورٹ بنا تو تمام دنیا اس طرف ٹینشن ڈیولٹ ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ موٹر وے ادھر آ رہی ہے، رنگ روڈ ادھر آ رہا ہے، اور ساری ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے ریل اسٹیٹ کی وہ اس ٹائم رواد کی طرف چلی گئی ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ، اگر آپ نے ہمارے فارم ہاؤس سے ایئرپورٹ جانا ہے نا، یو ول ٹیک جسٹ 15 منٹس، آپ 15 سے 18 منٹس میں آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے یہاں سے۔ ٹھیک ہے سر۔ اگر آپ نے سیالکوٹ پنڈی موٹر وے کے اوپر جانا ہے یا لاہور جانا ہے تو ودن 2 منٹس یا 3 منٹس کے بعد آپ موٹر وے رنگ روڈس کے تھرو موٹر وے پر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، آخر میں ہماری ناظرین کو کیا میسیج دیں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ میں میسیج یہ دوں گا کہ وہ آئیں، وزٹ کریں، ہمارے آفس میں وزٹ کریں، ہمارے سائٹ میں وزٹ کریں، اور دیکھیں آ کے اس کے اندر کہ ہمارا جو لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کی لوکیشن دیکھیں، خود فیصلہ کریں آ کے، اور ہم سے بریفنگ لیں، تفصیل سے دیکھیں، لے آؤٹ میں دیکھیں کہ ہم نے فیسلٹیز کیا کیا دی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کے اندر رائڈنگ کلب دیا ہوا ہے، آرچی کلب دیا ہوا ہے، اچھا فش فارم اس کے اندر ہے۔ اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے پروجیکٹ میں ہے، اس کے اندر ہم نے 100 کنال کے اوپر جو میڈیکل کالج اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کی جو ہم نے وقف کی ہے جگہ، وہ 100 کنال کے اوپر ہے۔ اس کے اندر سکولز اویلیبل ہیں۔ اچھا اس سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ ہم نے جو روڈز ہیں، منیمم روڈز ہماری 50 فٹ ہے، اور ہماری جو بلے وارڈز ہیں وہ 130 فٹ ہے۔ اب کسی بھی آپ جگہ دیکھ لیں، چکشزاد فارم ہاؤسز دیکھ لیں، گورنمنٹ کے فارم ہاؤسز دیکھ لیں، جو کہ 20-25 فٹ کی روڈیں ہیں، لیکن باقی آپ بیریئر ٹاؤن کو دیکھیں جو ان کی ہاؤسنگ اسکیم ہے 40 فٹ کی روڈ ہے، ڈی ایچ اے لے لیں، اور بہت ساری چیزیں ہاؤسنگ اسکیم دیکھ لیں۔ لیکن سب سے خوبصورت ہماری بات یہ ہے اس میں، اس پروجیکٹ کے اندر ہم لوگ 50 فٹ کی منیمم روڈ ہے ہمارے پاس، پلے گراؤنڈ علیحدہ ہے، ماسک ہے، گرے یارڈ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، وہ اسکول کا ہمارے پاس وقف کی ہوئی ہے ہم نے، اسی طرح میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کی ہم نے آلریڈی اس کے لیے ریزرو کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیں ہمارے پاس، آئیں دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ہمارے لوکیشنز پہ جائیں، اور عید کے بعد ہماری جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں اپنا، وہ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہ میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ آ کے جلدی کر لیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس یہ محدود قسم کے ہیں، کم ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 400 فارم ہاؤسز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ ترکش اسمارٹ ارگو فارم کے مینجمنٹ ڈائریکٹر امجد محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس پروجیکٹ کی سب سے خوبصورت اور یونیک بات یہ کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ہر جگہ سے آپ کو جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، نئے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ خبرنامہ ٹی وی کو فیس بک اور یوٹیوب پیج پر فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔